الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اس آیت دا شان نزول پہلا تھوڑا جا ذہن چونا چاہیے کہ مدینہ منورہ دے اندر یہودیاں دے دو بڑے قبیلے آباد سن، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ بنو نذیر جڑا سی قبیلہ یہ مالدار سی، اور بنو قریظہ نہیں سی اتنا مالدار و غریب سن۔ بنو نذیر نے انہاں کولوں اس اصول طے کروا لیا کہ اگر بنو نذیر دا کوئی بندہ بنو قریظہ نے قتل کیتا تو پھر اس نو خون بہا بھی ڈبل ادا کرنا پڑے گا، اور قتل دا بدلہ قتل بھی ہوئے گا، دو چیزاں۔ لیکن اگر بنو قریظہ نے بنو نذیر نے دے کسے بندے نے بنو قریظہ دے بندے نو قتل کر دیتا تو پھر صرف خون بہا ادا کیتا جائے گا۔ 70 وسق تقریباً سیراں دے حساب نال جڑا من ہے وہ 5 من کھجور بنتا ہے، اور تقریباً یہ خون بہا 350 من بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو قریظہ دے بندے نے بنو نذیر دا ایک بندہ قتل کر دیتا، اور معاملہ کھڑا ہو گیا تو وہ سزا جڑی سی کہ خون بہا بھی زارے 350 من وہ کھجور باندھی سی تے 700 من کھجور دیو، اور بندے دے بدلے بندہ بھی قتل کرواؤ۔ انہاں کیا کہ تے بھئی نا انصافی ہے، ساڑھے واسطے کچھ اور قانون، اسی ماڑے ہاں تواڈے واسطے دوجا قانون تے برابر ہونا چاہیے۔ اسلام دی بھار آئی تے پھر انہوں نے بھی کن کھلے کر لے۔ لہذا بنو قریظہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ فیصلہ لا جانے جو فیصلہ فرمان ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ منورہ دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حاکم تسلیم کر لیا گیا سی۔ سارے لوگاں نے خواہ مسلمان سن، مسلمان تے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بھی مانتے سن، جڑے غیر مسلمان سن انہوں نے بھی حاکم تسلیم کر لیا۔ تو بنو نذیر دے کچھ لوگاں نے انہوں نے کچھ منافقین نو تیار کیتا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور جا کے انہوں دا پہلا رائے تو لو کہ انہوں دی رائے کی ہے، اگر انہوں دی رائے ساڑھے حق دے وچے تے پھر اسی انہوں کو فیصلہ کرواواں گے، اگر انہوں دی رائے ساڑھے حق دے وچ نہیں تے پھر اسی انہوں کو فیصلہ نہیں کروانا۔ یہ ہمیشہ تو چلدا آ رہا ہے کہ ماڑے بندیاں واسطے قانون اور نے، تگڑیاں واسطے ہور نے۔
یہ معاشرے اور ملکوں کی تباہی کا سبب بن جاندے نے ایسے قانون۔ جدو نا انصافیاں ہون نا پھر معاشرے قائم نہیں رہ سکتے، ملک قائم نہیں رہ سکتے، خاندان قائم نہیں رہ سکتے۔ انہاں دے قائم رہن دا سبب انصاف ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا کہ اساں نے تورات فیہا تو مراد تورات دے اندر اساں نے اے بات لکھ دیتی، مقرر کر دیتی ان النفس بالنفس کہ نفس دے بدلے نفس، جان دے بدلے جان۔ اور ایک اور بدماشی چل دی سی پئی، فرض کرو کسی نے کوئی قتل کر دیتا ہے، بندہ وہ تگڑا ہے، انہیں اپنے غلام نو پیش کر دیتا، لو جی بندے دے بدلے بندہ لے لو۔ لیکن قرآن پاک نے کی کیا ہے ان النفس بالنفس، قتل دے بدلے قاتل، ترجمہ ذرا مفہوم زیادہ بہتر بنتا ہے۔ جنہیں قتل کیتا ہے او دے بدلے انہیں قتل کیتا جائے گا، دوسرا نہیں، نہ خاندان، نہ دوسرا، نہ نوکر، نہ دوسرا، کچھ نہیں۔ ان النفس بالنفس، اور یہ پیچھے گزر چکے ہیں، تفصیل چ جاواں گے بات لمبی ہوئے گی۔ تو ہاں خون بہا بھی لیا جا سکتا ہے، معاف بھی کیتا جا سکتا ہے۔ یہ تیرے بھی قانون چل رہے ہیں اسلام کے وچ۔ والعین بالعین، آنکھ دے بدلے آنکھ، اگر کسی نے کسی دی آنکھ کٹ دیتی ہے تو دے بدلے آنکھ ہی کٹی جائے گی۔ والانف بالانف، نک دے بدلے نک، اگر کسی نے کسی دی نک کٹ دیتی ہے نک ہی کٹی جائے گی۔ والاذن بالاذن، کان دے بدلے کان۔ والسن بالسن، دند دے بدلے دند۔ والجروح قصاص، اور زخماں دا قصاص ہے، جس طرح دا زخم ہوئے گا، جنہ گہرا ہوئے گا او دے مطابق او دا قصاص ہے، انہاں ہی گہرا لگایا جائے گا۔ یہ بڑی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر کنا جڑا نہ ہو، فرض کرو اگر انہوں پیسے ہی پائے جان گے تو کنے پائے جان گے، تقریباً 7 اونٹ نے اگر ہڈی کسی دی ٹوٹ گئی ہے تو 7 اونٹ دی قیمت۔ اس طرح ہی سر چ زخم جڑا ہوندا ہے، انہاں سارے دی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، وچ نہیں جاندا وقت۔ تو ایک بات اور ظاہر، اللہ نو انسان نال کنا پیار ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان نو بنایا، ادنا بے حد پیار بھی ہے، اور کسی انسان نو بالکل اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی دا کان کٹ دے، اکھ کٹ دے، کسی نو زخم لگائے، کسی دے نال زیادتی کرے۔ اللہ نے بالکل کسی نو اختیار ہی نہیں دیتا، اور جو کوئی کرے گا اللہ نے فرمایا وہ دا بدلہ یہ ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور جو کوئی معاف کر دے، تصدق کا صدقہ کر دے، اللہ نے تصدق کا لفظ بولا، صدقہ کر دے، معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو اے او دے طرفوں گناہاں دا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی خاندان دا کوئی بندہ قتل ہو جاندہ ہے، اگر وہ معاف کر دیندے نے، کوئی وہ بدلہ نہیں لیندے، کوئی پیسے نہیں لیندے، معاف کر دیندے نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق او دے گناہ معاف کرنے والے دے انج ختم ہوندے نے گویا اج ماں دے پیٹ جو پیدا ہویا ہے۔ معاف کرنا اتنا بڑا اجر ہے، اور یہ سارے معاملات دے وچ معافی بہتر ہے۔ اگر کوئی معاف کر دے
تو یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی اگے بڑیاں قسم نے، قتل خطاب ہے، کسی کو غلطی نہ قتل ہو جاتا ہے، پیچھے بھی یہ تفصیل تھوڑی جی گزر چکی ہے۔ یہ حالات و واقعات نو بھی دیکھا جائے گا، اور جڑا عادی قاتل اس نو معاف نہ کیتا جائے، بہتری یہ کیونکہ وہ معاشرے دے وچ ناسور ہے، اس نو قتل کرنا ہی بہتر ہے۔ اس نو اگر نہ قتل کیتا گیا تو پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اور نا انصافی دی وجہ نال بھی معاشرہ تباہ ہو جاندہ ہے۔ تسی دیکھیا نہیں اپنے ارد گرد، اگر کوئی بندہ قاتل ہے اس نو قتل کر دیتا جاندہ، بدلہ لے لیا جاندہ تو معاملہ ٹھیک ہو جاندہ۔ اگر اس نو نہ قتل کیتا جائے تو پھر کتنے قتل اگے ہوندے رہندے نے، دوواں خاندان کدی او دا قتل ہو گیا، کدی او دا قتل ہو گیا۔ اپنے ارد گرد ماحول جو دیکھ لو، ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ انصاف نہ ملنے دی وجہ ہے، لیکن ان سارے معاملات سے اللہ نے فرمایا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، اگر کوئی معاف کر دے تو پھر وہ دی طرف گناہ دا کفارہ ہے۔ کسی نے کوئی زخم لگ گیا، وہ معاف کر دیتا، وہ دے کئی گناہ معاف، کفارہ اس دی طرف ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے معافی نو ترجیح دیتی ہے۔ مقصد بدلہ لینا نہیں، مقصد معاشرے دی اصلاح ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی اللہ دے نازل کردہ احکامات دے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو کوئی بھی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے فرمایا یہی لوگ ظالم نے، اور ظلم جڑا بندے نو کفر تک لے جاندہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔